أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، مختلف قوموں کا ذکر کرتے ہوئے وعادا وثمود واصحاب الرس، اور قوم عاد اور قوم ثمود، واصحاب الرس اور کنویں والے، وقرونا بین ذلک کثیرا اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں، بہت سی قوموں کا اللہ نے حال ذکر کیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور ہر ایک کو ہم نے مثال بنا کر بیان کیا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور ہر ایک کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ اور البتہ یہ کفار، یہ قریش مکہ، یہ ان بستیوں پر بھی آتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ کہ جن کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش کی. افلم یکونوا یرونہا کیا پس وہ ان بستیوں کو نہیں دیکھتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا بلکہ یہ لوگ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے، دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. جب کفار اللہ کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، قرآن کے بارے میں اعتراضات کرتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی عجیب و غریب دلیلیں بتاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں سمجھایا کہ اس سے پہلے اور بھی قومیں گزری جن کی طرف اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کو تکالیف پہنچائیں اور اللہ نے ان قوموں کے اوپر عذاب نازل کیا. گزشتہ درس میں قوم نوح کا ذکر آیا کہ کس طرح وہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے اور کس طرح اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک سیلاب میں غرق کر دیا. آج کی درس میں تلاوت کی گئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 قوموں کا ذکر کیا، ایک قوم عاد کا اور ایک قوم ثمود کا اور ایک اصحاب الرس کا اور ایک قوم لوط کا اللہ نے ذکر فرمایا. پہلی وعادا وثمود، قوم عاد یہ وہ قوم ہے کہ جس کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا یہ قوم عاد یہ احقاف کے علاقے میں رہتی تھی اور یہ قوم عاد دنیا کی زبردست طاقتور قوموں میں سے ایک قوم گزری ہے. اس قوم کی جو بڑی صلاحیت تھی وہ تھی اونچے اونچے محلات بنانا، اونچے اونچے محلات بنانا، ان محلات کے اوپر باغات بنانا، زمین پہ باغات بنانا، اور ان کا ذریعہ معاش ایک اونچے اونچے محلات بنانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ باغات اور زرخیز زمین اور وہاں کی پیداوار اور اس پر کمانا، اور بڑی مالدار قوم تھی یہ قوم عاد. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، بڑی نعمتیں ان کو دی ہوئی تھی،
لیکن یہ قوم بھی شرک میں مبتلا ہوئی، یہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو بڑا سمجھایا تھا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا، اے قوم تم شرک سے توبہ اور استغفار کر لو، اللہ کی نافرمانی سے توبہ اور استغفار کر لو، اللہ تم پر اور رحمتیں نازل کرے گا، تمہیں بڑی مضبوط قوم بنا دے گا، دیکھو تم مجرم مت بنو۔ لیکن یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو اس نے بالکل نہیں مانا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پھر عذاب میں مبتلا کر کے تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ آج بھی احقاف کے علاقے میں ان کے کھنڈرات موجود ہیں، یمن کے قریب کے علاقے میں آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اور دوسری قوم، قوم سمود، قوم سمود یہ مدین کے علاقے میں، جب مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں اور مدینہ سے آگے شام فلسطین کی طرف جائیں تو راستے میں یہ علاقہ پڑتا ہے مدین کا، اور اس کی طرف قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم بھی بڑی زرخیز زمین اور بڑے باغات اور بڑے مالدار قوم۔ اس قوم کی جو خصوصیت تھی، کمال کی خصوصیت تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ کیا ان کے اندر آرکیٹیکٹ کا کمال تھا، اور کیا ان کے اندر پہاڑوں کا اور آرکیالوجی کا کیا کمال تھا ان لوگوں کے اندر، کہ پورا اوپر سے پہاڑ ثابت، دیکھنے کو پہاڑ نظر آتا تھا، اور یہ تراش تراش کر اندر کمرے بناتے تھے، محل بناتے تھے، اور پھر اس کے اندر میز کرسیاں بناتے تھے، تخت بناتے تھے، اندر کھود کھود کے، اور پھر ان کرسیوں کو، ان کے پائے بنانا، ان کی میزیں بنانا، ان تخت جو تخت شاہی ہوتا تھا اس کو پورا بنانا، اور پتھر ٹوٹتا نہیں تھا، پتھر ٹوٹتا نہیں تھا، یعنی یہ نہیں کہ پتھر توڑ کے اس کو توڑ کے ٹکڑے بنا کے اس کو تعمیر کرنا، نہ، کرید کر، تراش کر وہ اندر ہی اندر اس کو بناتے تھے، اور پورے محل بناتے تھے۔ آج بھی یہ قوم سمود کے محلات کھنڈرات کی صورت میں آج بھی موجود ہیں۔ اتنی ماہر قوم تھی یہ کہ اوپر سے پہاڑ نظر آتا تھا، اور یہ پہاڑوں کو تراش کر یہ اپنے وہاں گھر، محلات، کئی کمرے اندر، ڈرائنگ روم، بیٹھنا، کچن سب اس میں بنتا تھا، اور اوپر سے پہاڑ ثابت رہتا تھا۔ اتنی مہارت تھی اس قوم کو۔ یہ قوم جہاں پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی، وہاں پتھروں کو تراش کر بت بھی بناتی تھی، اور ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور ان پتھروں کو تراش کر بت بنانا، یہ اگر اس کی بہت بڑی مقدار دیکھنی ہو ہمارے قرب و جوار میں، تو ایک تو ہندوستان میں جو پتھروں کے بت بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں، لیکن آپ حضرات کی اطلاع اور آپ حضرات کا مطالعہ کہ افغانستان کا جو علاقہ، موجودہ علاقہ جو افغانستان کا ہے، یہاں قدیم ترین جو مذہب رہا وہ بدھ مذہب، اور اب بھی افغانستان کے علاقے میں جو پہاڑوں کو تراش کر بت بنائے گئے ہیں اب بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ تو وہاں طالبان نے اور اسے بہت بمباری وغیرہ کر کے بڑے بڑے بم، بڑے بڑے بارود لے کر ان بتوں کو یعنی وہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج بھی انسان بڑے بڑے ڈائنامیٹ، بڑے بڑے وہاں بارود لگا کر ان پہاڑ میں تراشے ہوئے بتوں کو نہیں توڑ سکے ابھی تک۔ معمولی نشانات ہی نظر آتے ہیں، بارود استعمال کیا، دبا تاکہ یہاں بت پرستی ختم ہو جائے اور بت ختم ہو جائیں۔ یہ میں صرف مہارت بتا رہا ہوں، ان لوگوں کی مہارت بتا رہا ہوں کہ گزشتہ قومیں ان پتھروں کے اندر ان بت تراشنے میں کتنی ماہر تھی یہ قومیں، اور وجہ صرف یہ ہوئی کہ ان کے پاس مال و دولت، ان کے پاس فراوانی چیزوں کی،
کمال کی موجود تھی. یہ بھی طاقتور قوم تھی اپنے علاقے کی. اور یہ وہی قوم ہے کہ چونکہ اس کا پتھروں سے بڑا گہرا تعلق تھا، پتھروں سے بڑا گہرا تعلق تھا. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے جو معجزہ مانگا نا قوم سمود نے، اور وہ معجزہ یہ مانگا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نا تو پھر اللہ سے یہ معجزہ مانگے کہ اللہ ایک پتھر کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھائے. ایک پتھر کے بڑی چٹان ہو، اس سے اللہ اونٹنی پیدا کر کے دکھائے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ والا معجزہ عطا فرمایا. اور اللہ نے کہا بھی، قرآن مجید میں اس کی وضاحت موجود، اللہ نے کہا دیکھو میں اس معجزے کو ظاہر کر دوں گا، میں اس معجزے کو ظاہر کر دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میرا طریقہ یہ، اللہ نے کہا صالح علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا، میرا طریقہ یہ کہ اللہ کہتا ہے اگر میں یہ معجزہ اس نبی کے ہاتھوں ظاہر کر دوں کہ پتھر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دوں تو وہ اونٹنی تمہارے لیے آزمائش ہوگی، تمہارے لیے آزمائش ہوگی. اور پھر اگر تم نے صالح علیہ السلام کو نہ مانا تو میرا عذاب آئے گا. یہ اللہ کا طریقہ قرآن مجید میں بار بار قوموں کا ذکر کیا کہ وہ قومیں نبیوں سے معجزے مانگتی تھی، یعنی ایسے کام، معجزہ کہتے ہیں ایسا کام جو عام انسان نہ کر سکے. وہ معجزہ مانگا ان سے کہ جی اگر آپ نبی ہیں تو پھر پتھر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں. اور اللہ نے وہ اونٹنی پیدا کر کے دکھا دی. لیکن آزمائش پتہ کیا رکھی؟ اونٹنی تو اللہ نے پیدا کر کے دکھا دی سب قوم، پوری قوم کے سامنے، بہت بڑا پہاڑ اور اس سے بہت بڑی اونٹنی اللہ نے پیدا کر کے دکھا دی. آزمائش پتہ کیا تھی؟ کہ اب تمہاری پوری قوم جس چشمے سے پانی حاصل کرتی ہے نا تو یہ اونٹنی ایک دن پانی پیا کرے گی، تمہیں وہاں سے پانی پینے کو نہیں ملے گا، تم اگلے دن پانی پیو گے. ایک دن چھوڑ کے الٹرنیٹ، ایک دن چھوڑ کے ایک دن تمہیں پانی ملا کرے گا. یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پی جایا کرے گی. ظاہر ہے کچھ دیر تو انہوں نے برداشت کیا، کچھ دیر برداشت کیا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایک اونٹنی جو ہے وہ سارا پانی، پوری قوم کا پانی، قرآن مجید پوری قوم کا پانی ایک دن پی جاتی تھی، ان کو پانی نہیں ملتا تھا. یہ نہیں کہ صرف منع کیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن جو ہے نا وہ تم لوگ پیو گے، نہ وہ ایک دن جب پیتی تھی تو ان کو پانی نہیں ملتا تھا. خالق پانی کا بھی خالق اللہ ہے اور اونٹنی کا بھی خالق اللہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ سلوک کیا کیا اسی اونٹنی کے ساتھ، یہ سورہ والشمس، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. وہاں اللہ نے ذکر کیا اس اونٹنی کا کہ اللہ نے اونٹنی تو بنا دی، لیکن اس کے لیے پھر وہ سقیاہا، اس کے پانی پینے کی باری تھی پھر، اور وہ باری آزمائش تھی اس قوم کے لیے. اس قوم نے پتہ کیا کیا اس اونٹنی کے ساتھ؟ قرآن مجید کے سورہ والشمس کے الفاظ، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَصَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. یہ کیا تو سارا ہمارا پانی پی جاتی. اور وہ اونٹنی نہیں تھی، وہ اللہ کی نشانی تھی، وہ اللہ نے بطور معجزے کے ظاہر کی تھی. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. یہ نہیں پانی پیے گیا. اللہ کے بندو یہ اونٹنی نہیں ہے صرف، یہ تم نے معجزے کے طور پر مانگی تھی کہ پتھر میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا اگر تو نبی ہے. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی عَصَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ کے رب کے نافرمانی کی، اللہ کے نافرمانی کی. اس اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالنے کی کوشش کی. اللہ نے پھر اس قوم پر عذاب نازل کیا. یہ بھی طاقتور قوم تھی، اس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی، بڑی نعمتیں، بڑی مالدار قوم تھی.
تو اللہ نے دو قوموں کا یہ ذکر کیا، وعادم و سمود، اور آگے وہ اصحاب الرس۔ اصحاب الرس، رس عربی زبان میں کہتے ہیں کنویں کو، کنواں، ایک بڑا کنواں جس کی مڈیر نہ بنی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں رس۔ یہ اصحاب الرس، ان کا ذکر اللہ نے پورے قرآن مجید میں مختصر طور پر کیا، اور یہ نہیں بتایا کہ اس کی طرف قرآن میں نہیں ہے کہ ان کی طرف کون سے نبی کو بھیجا گیا تھا۔ ایک تو یہاں سورہ فرقان میں ذکر ہے اس کا، اور دوسری جگہ سورہ قاف میں اس کا ذکر ہے بس۔ تو ان دو جگہوں میں اللہ نے اصحاب الرس کا ذکر کیا، کنویں والے۔ مفسرین اسرائیلی روایات، یعنی یہود و نصارہ کے ہاں جو روایات مشہور ہیں، ان کی روشنی میں تفسیر ابن کثیر میں بھی باتیں لکھی ہیں وہاں تمام روایات کے تحت، کہ یہ کنویں والے، ان کو دو وجہ سے اصحاب الرس کہتے تھے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ آب پاشی کا کام اکثر یہ صرف کنویں سے کرتے تھے، یہ اللہ نے ان کی زمین میں ایسا نظام رکھا تھا۔ اور اس علاقے کو بعض مفسرین نے کہا یہ اہل انطاکیہ تھے، اہل انطاکیہ، اور ان کی طرف جو نبی بھیجا گیا بعض مفسرین نے ان کا نام لکھا حنظلہ ابن صفوان، حنظلہ ابن صفوان، یہ نبی کا نام جن کو بھیجا گیا، اور یہ اہل انطاکیہ میں سے تھے۔ ان کا ایک کام تو یہ تھا کہ اصحاب الرس ان کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ کنویں سے زیادہ تر سیراب کرتے تھے اپنی فصلوں کو، زمینوں کو، اور اس سے یہ بڑے طاقتور قوم شمار ہوتی تھی، یہ بھی بڑی مالدار قوم تھی۔ اور ان کو اصحاب الرس اس لیے بھی کہا، مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں قید کر دیا۔ یہ ہمیں بتوں سے منع کرتا ہے عبادت کرنے سے، ہمارے آبا و اجداد جن بتوں کی عبادت کرتے تھے یہ ان کو برا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے تم اس کی عبادت نہ کرو۔ تو انہوں نے وہ کنویں جن سے یہ مال حاصل کرتے تھے سیراب کر کے اور فصلیں اگا کر، اسی کنویں میں ایک کنویں میں اپنے نبی کو بند کر دیا۔ اللہ نے اس قوم پر بھی عذاب نازل کیا تو اس نبی کو اللہ نے وہاں کنویں میں سے زندہ نکالا۔ یہ اصحاب الرس، یہ تیسری قوم جس کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا ان آیات میں وقرون بین ذالک کثیرا، اور اس کے درمیان اور بھی بہت ساری قومیں، بہت ساری جماعتیں آئیں جن کا ذکر ہوا۔ وکلا ضربنا له الامثال، ہم نے ہر ایک کو ان کو مثال کے طور پر بیان کیا۔ وکلا تبرنا تتبیرا، ہم نے ہر اس قوم کو ہم نے تباہ کیا۔ اور پھر اللہ نے آج کی تلاوت کردہ سورہ فرقان کی آیت 40 میں ایک اور قوم کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ کفار مکہ یہ جا چکے ہیں اس بستی پر بھی الَّتِي أُمْطِرَتْ، جس پر اللہ نے بارش برسائی، مطر السَّوْء، بری بارش۔ یہاں سے مراد پتھروں کی بارش، اور یہ بستی مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد قوم لوط، کیونکہ صرف یہ ایک بستی ہے کہ جس پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے گزرتے ہیں التی امطرت مطر السوء، جس پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی۔ قوم لوط علیہ السلام کی قوم، ان کی شرک وغیرہ اور جو برائیاں تھیں وہ تو تھیں۔ قرآن مجید نے جس چیز کو برائی کے طور پر بیان کیا بہت تفصیل کے ساتھ کئی جگہ، وہ ہے ہم جنس پرستی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو یہاں ذکر کیا کھل کر قرآن مجید میں قوم لوط کے بارے میں، وہ ہے ہم جنس پرستی، یعنی لڑکوں کے ساتھ شہوت کو پورا کرنا اور لڑکیوں کے ساتھ شہوت کو پورا کرنا، یہ اس قوم کے اندر عادت تھی۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جب یہ قوم اس میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے نبی کو بھی اس میں ملوث کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور اس بستی سے نکالا جب اس قوم نے نہیں مانا۔ پھر اللہ نے اس قوم پر، قوم لوط پر پتھروں کی بارش کی، اور قرآن مجید کی دوسری آیات میں موجود والمؤتفکۃ اہوا، الٹی ہوئی بستیاں، یہ قوم لوط، اس کا ذکر پھر ان الفاظ میں بھی ہے کہ پہلے اللہ نے پتھروں کی بارش کی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس پوری قوم کے پورے علاقے کو اٹھایا آسمان کی طرف اور اٹھا کر پلٹ دیا، پوری قوم دھس گئی۔ اللہ نے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا، باقی پوری قوم کو دھسا دیا زمین کے اندر۔
یہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اور یہ وہی جگہ ہے، تمام مفسرین کو اس پر اتفاق ہے، قصص القرآن۔ اس بارے میں اگر آپ واقعات، کبھی انبیاء کے واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیں نا بہت مستند طریقے سے، تو اس کے لیے اردو میں بہترین کتاب جو ہے وہ قصص القرآن۔ قرآن حکیم میں جتنے قصے آئے ہیں، اگر آپ کو ایک جگہ تفصیل سے چاہیے ہیں نا تو وہ قصص القرآن، اور اس کے لکھنے والے ہیں بہت ہی گزشتہ آسمانی کتابوں کے بھی ماہر ہیں، خوب ماشاءاللہ حوالے دیتے ہیں باقاعدہ ایک ایک چیز کے، اور وہ قصص القرآن کے مصنف ہیں مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی، 4 جلدوں میں ہے، اب 2 جلدوں میں مل جاتی ہے قصص القرآن۔ کمال کی کتاب ہے، کمال کی کتاب ہے، انہوں نے خوب تجزیہ کیا اس پر۔ تو انہوں نے قوم لوط کی جو بستیاں جو الٹی گئیں، اس کی جگہ بالکل وہی بتائی ہے جسے ہم بحیرہ مردار کہتے ہیں، آس پاس سمندر اور درمیان میں وہ بستی تھی، جزیرہ تھا۔ اللہ نے اس بستی کو پورا کا پورا جب زمین میں دھسایا تو آج یہ بحیرہ مردار کی صورت میں موجود ہے۔ ہم فارسی میں اس کو بحیرہ مردار کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو عربی میں بحر میت کہتے ہیں، بحر میت۔ اگر آپ انگلش کے نقشوں میں آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں ڈیڈ سی، یہ وہی بحیرہ مردار، یہ وہی بحیرہ میت۔ عجیب بات ہے، دائیں بائیں پانی ہے، دائیں بائیں پانی ہے، لیکن جہاں یہ بحیرہ مردار ہے نا، بحر میت، ڈیڈ سی، یہ اتنی جگہ تقریباً 13-14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ پوری کی پوری زمین کا وہ حصہ، پانی کا وہ حصہ عام پانی کی سطح سے نیچے ہے۔ بہت عجیب بات ہے آج بھی، یعنی باقی پانی کی سطح اونچی ہے سمندر کی، اور یہ جو ڈیڈ سی ہے اس کی سطح زمین سے نیچے ہے، یعنی اس پانی کی سطح سے نیچے۔ عجیب بات ہے، وہ دوسرا پانی یہاں نہیں آتا۔ اور یہ ڈیڈ سی، وہ اس کو بحیرہ مردار جو کہتے ہیں، اور اس کو جو ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس کو بحر میت آج بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس پانی کے اندر دیکھیے نحوست اس قوم کی نحوست دیکھیں کہ آج بھی ڈیڈ سی کو ڈیڈ سی اسی لیے کہتے ہیں، بحر میت بحیرہ مردار اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے پانی میں آج بھی مچھلی بھی زندہ نہیں ہے۔ باقی دائیں بائیں موجود، لیکن اس زمین کے اندر اس پانی کی جگہ میں آج مچھلی بھی نہیں ہوتی زندہ۔ اور عجیب بات بتا رہا ہوں، آپ جب یہ سمندری علاقوں کے بارے میں مطالعہ فرمائیں نا تو وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھی بڑے بڑے بحری جہاز، طاقتور بحری جہاز ہیں آج کل، بڑے بڑے بحری جہاز ڈیڈ سی کے اندر کبھی نہیں جاتے، بڑے بڑے بحری جہاز ڈیڈ سی کے اندر بالکل نہیں جاتے، اس لیے کہ جو وہاں گیا نا واپس نہیں آیا، جہاز نکلتا نہیں ہے وہاں سے۔ بہت عجیب بات ہے، آج بھی ڈرتے ہیں وہاں۔ اور اب وہاں ارد گرد اس جگہ کے قریب جو ساحل ہے وہاں بڑے ماشاءاللہ ہوٹل بن گئے، اب بڑے ہوٹل بن گئے، لوگ جا کے وہاں تماشا اور یہ وہ سیر ویر کرنے کی جگہ بن گئی، لوگ اب وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا عجیب و غریب دنیا کی یہ چیز ہے۔ یہ وہی ہے ڈیڈ سی، قوم لوط کے، جس کو اللہ نے بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ وہ قوم لوط کا عمل ہے کہ جس کو آج کل بعض یورپی ممالک نے ہم جنس پرستی کو قانونی شکل دے دی ہے کہ لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اور ایک لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر بھی یہ بیماری اب بہت زیادہ جڑیں پکڑ چکی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آغاز ہو چکا، میں نے کہا کہ جڑیں پکڑ چکی ہے، اور ہمارے بعض سفارت خانے باقاعدہ اس کی ان جماعتوں کی نگرانی کرتے ہیں، اور اگر آج میں دور جدید میں اس کا خاص نام لے دوں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے، یہ جو ہمارا جسم ہماری مرضی والی خواتین ہیں ان میں مرد بھی شریک ہوتے ہیں اس ریلی کے اندر، ان مردوں کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم چاہے لڑکوں سے شادی کریں، ہم چاہے لڑکیوں سے شادی کریں، ایک عورت ہے جس کا مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، ہم 8 10 مردوں سے تعلق بھی رکھ سکتی ہیں، کیونکہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ سیم قوم لوط، لیکن بس اتنا سا فرق ہے کہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں ہوگا اس طرح کا، ویسے تو عذاب نازل ہو رہے طرح طرح کے، لیکن جس طرح اللہ نے قوم لوط کی بستیوں کا نشان مٹا دیا، قوم عاد کا نشان مٹا دیا، قوم سمود کا نشان مٹا دیا، نسلیں ختم کر دی،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دعائیں مانگی، جامع ترمذی کی حدیث، صحاح 6 کی حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی۔ اے اللہ میری قوم کو اجتماعی طور پر گمراہی میں نہ ڈالنا، ساری امت مسلمہ ساری کی ساری گمراہی میں چلی جائے، قیامت تک نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اے اللہ میری قوم کے اوپر ایسا عذاب نازل نہ کرنا کہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے، مسلمان کا وجود ہی نہ رہے، ایسا نہ کرنا۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی، اور جامع ترمذی کی حدیث میں تیسری دعا ہے جو اللہ نے قبول نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اے اللہ یہ میرے بعد آپس میں لڑے مرے نہ، یہ آپس میں لڑائیاں نہ کرے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، ایک دوسرے کو مارے نہ، ایک دوسرے کو۔ اللہ نے کہا یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کا نظام، اللہ کی تقدیر، اللہ کی تقدیر۔ باقی 2 دعائیں چونکہ قبول ہو چکی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے یہ امت کتنی بھی گناہوں کے اندر چلی جائے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے، لیکن عذاب کی صورت موجود۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ قوم عاد، قوم سمود، یہ قوم لوط، ان کے جن اسباب کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، اللہ رب العزت ہم سب کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ مسلمان کہلانے والے وہ ملک جہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پہ ملک بنا، یا اللہ اس ملک کے اندر گزشتہ قوموں کے بدترین اعمال کو جاری کیا جا رہا ہے، اے اللہ اس قوم کی حفاظت فرما لے، اس ملک کی حفاظت فرما لے، یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جتنی بھی قومیں گزشتہ گزری ہیں ان کے برے اعمال کا ذکر قرآن مجید میں آیا، یا اللہ ایک ایک عمل سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ گزشتہ قوموں کے واقعات سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں مانگی ہم سب کو دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی، یا اللہ ہمیں ان چیزوں سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔